السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر، آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، انٹیلیجنس کے بزنس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اٹس اے ڈیم بزنس، بڑا خطرناک، پراسرار اور جان لیوا کھیل ہے اگر کوئی اسے کھیل سمجھتا ہے تو۔ اس کا ہر کردار ناقابل اعتبار اور سمجھ نہ آنے والے حالات جو آپ کو دکھائی دے وہ نہیں ہوتا، جو دکھائی نہ دے وہ ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ اس وقت پاکستان کو دنیا کی 5 انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے۔ را، موساد، CIA، MI6 اور 5ویں کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ہمارے ایک مسلم دوست ہیں۔ ان سب کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے افغانستان۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ یہ جو قریب سمجھیے 2800 کلومیٹر کا بارڈر بنتا ہے، چمن سے آپ شروع ہوں تو ادھر پشاور، ادھر خیبر تک۔ کیونکہ یہ آزادانہ آمد و رفت کے راستے تھے صدیوں سے، کئی تو ایسا تھا کہ قبائل جو تھے نا، اب کہ آدھا قبیلہ کسی کا باپ اگر پاکستان کے علاقے میں ہے تو بیٹا جو ہے وہ افغانستان کے علاقے میں، اسی قبیلے کا، درمیان میں بس ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کا ادھر وہ ہے، ادھر یہ ہے، اور وہ ان کے لیے پاکستان افغانستان برابر ہی تھے۔ یہ جب افغان جہاد ہوا تب تک بھی معاملات ٹھیک ہی رہے۔ 9/11 کے بعد جب یہ تیزی سے صورتحال بدلی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے پاکستان میں پہ دہشت گردی ہوئی وہ ساری ادھر سے پینیٹریشن کرتے تھے۔ ادھر تو ظاہر بارڈر بڑا سخت ہے، انڈیا نے باربڈ وائر لگائی ہوئی ہے پورے پاکستان کی سرحد پہ، تو انڈیا کے لیے جو فزیکل پینیٹریشن تھی وہ ادھر سے تو ممکن تھی نہیں، اور اس کو کوئی ایسا ایکسیس اور ہے بھی نہیں سوائے افغانستان یا ایران کے، جہاں سے وہ اپنی فزیکل پینیٹریشن جو ہے وہ پاکستان میں کرے۔ ایک انہوں نے ایران میں اپنا اڈا لگایا اور ایک بڑا جو سیٹ اپ تھا اپنا وہ انہوں نے یہ افغانستان میں کریں گے۔ ایران سے بھی بلوچستان میں آپریشن ہوتے تھے۔ یہ جو ہمارے پاس گرفتار ہے ان کا ماسٹر سپائی، یہ نیٹ ورک ایران سے آپریٹ کرتا تھا، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ تہران کا فاصلہ تو پاکستان کی سرحد سے پتہ نہیں 1200 کلومیٹر دور ہے، یہ وہاں تک انہوں نے اپنی لائن بچھائی ہوئی تھی، مطلب اپنا نیٹ بنایا ہوا تھا۔ کلبھوشن کے، کیونکہ وہ نیوی کا کمانڈر ہے، اس کا جو انٹرسٹ تھا وہ نیول انٹیلیجنس میں تھا زیادہ، لیکن جب وہ ماسٹر سپائی بنتا ہے وہ اس نے پورا ادھر پاکستان میں اپنا پورا گینگ اسٹیبلش کیا، تو آپ نے اس کے اعترافات میں سنا ہوگا، اس کا پھر ایریا جو تھا وہ بڑھ گیا، بلوچستان سے آگے وہ کراچی تک اس نے اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ بنا لیا تھا، اور یہ MQM اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھی۔ ادھر افغانستان کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو اپنا کام پاکستان کے خلاف جس طرح کا بھی کرنا کر رہی تھی، جو امریکہ کا موساد کا
پرائم ٹارگیٹ ہے وہ پاکستان کا اٹامک پروگرام تھا۔ اس میں دو رائے قائم کی جاتی ہیں۔ مثلا CIA کا جو ہے نقطہ نظر وہ یہ تھا کہ اگر اس ایٹمی آرسنل تک دہشت گردوں کو رسائی مل گئی جو وہاں ڈسپرس ہو چکے ہیں، اور جو پاکستان کا یہ جو ٹرائبل ایریا اس میں چھپے ہوئے ہیں، اگر ان کو ایکسیس مل گیا تو یہ ہمارے خلاف استعمال کر دیں گے، جیسے القاعدہ تھی اس زمانے میں۔ امریکہ اس انٹرسٹ کے ساتھ پینیٹریشن کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیونکہ ان کے پاس تو تجربہ تھا نا، یہ سب ان کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ جو یہ بت چونکہ ان کے تراشے ہوئے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ٹولز لگائے ہوئے ہیں اور ان کو کیا کیا طریقے واردات بتایا ہوا ہے، تو وہ اس طریقے واردات کو پھر کاؤنٹر کرتے تھے خود ہی۔ اسی چکر میں نا وہ یہاں ایبٹ آباد تک آ گئے تھے، تو یہاں کاکول اکیڈمی کے نزدیک سے انہوں نے پھر اسامہ بن لادن کو اٹھایا۔ وہ الگ کہانی ہے، آپ کو وقت آنے پہ انشاءاللہ سناؤں گا۔ ادھر جنرل کیانی کے دور میں جب ہم نے آپریشن کیا نا سوات میں، تو جو مولوی ریڈیو تھا جو وہاں لوگوں کو پھانسی دیا کرتا تھا سر عام اس میں سوات کے بازار میں اس چوک میں، اور وہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے رکھا کرتا تھا، تو کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان ٹکڑوں کو جمع کر کے دفن کر دیں۔ اتنا انہوں نے ظلم وہاں اندھیر مچایا ہوا تھا۔ جنرل کیانی نے اس کا آغاز کیا تو انہوں نے بہت ڈیرنگ آپریشن کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سوات کو انہوں نے سوات کی پوری آبادی کو بے دخل کر کے انہوں نے ان سے سوات کلیئر کرایا۔ تو یہ جو گروپ تھا، یہ مولوی ریڈیو والا جو ہے، یہ ادھر سے نکلا اور جہاں ان کا ہے اصلی ہیڈ کوارٹر یعنی افغانستان میں، انہوں نے پناہ گاہیں بنا لی جا کے۔ وہاں ان کے باپ بیٹھے تھے، یہ را بھی تھی، CIA بھی تھی، موساد بھی تھی، MI6 بھی تھی، جو جس کا تھا گاہک اس نے وہاں اس کو بٹھا لیا۔ اس کے بعد جو ضرب عضب جنرل رحیل شریف نے شروع کیا، وہ اس کو ٹرائبل ایریا سے نکال کر پاکستان کے شہروں تک لائے۔ اگر ہماری قوم میں غیرت ہے، اگر آپ میں انسانیت ہے اور آپ کا اسلحہ ٹھیک ہے، تو ہماری کئی نسلیں اس بندے کا دینا نہیں دے سکتی جس نے MQM سے وہ کے خونی پنجوں سے کراچی کو نکالا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تو بنائی بھی تو فوج نہیں تھی نا جی وہ MQM، تو یہ جنہوں نے بنائی تھی انہوں نے بنائی تھی۔ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے اس جہنم سے، اس عذاب سے ہمیں بچایا، نکالا، جنہوں نے کراچی میں بیٹھ کے پورے ملک کو اس طرح اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ جنرل رحیل شریف نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ جو دہشت گرد نیکسس ہے نا، اس کو بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے ہوتی ہے۔ اس زمانے میں پاکستان کے جو چیف جسٹس تھے، یہ چودھری صاحب اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے کراچی میں عدالت لگائی، تو انہوں نے پھر بتایا کہ جناب جماعت اسلامی کا بھی اپنا ایک وہ ٹیررسٹ ونگ ہے، سنی جماعت کا بھی ہے، وہ جو یہ ان کی نیب ہے اس کا بھی ہے، تو MQM کا پیپل پارٹی کا بھی ہے۔ MQM کا تو تھا ہی، مسلم لیگ میں ایکٹیو تھی نہیں، ان کا وہ کبھی ایسا میدان رہا بھی نہیں ہے۔ جنرل رحیل نے یہ سارا کام شروع کیا تھا، یہ پشاور میں جو بچوں کے اسکول پہ دہشت گردی ہوئی تھی، اور جس کے ڈانڈے جو تھے وہ ادھر سے افغانستان میں ملے تھے جا کے،
اس وقت میں آپ کو یہ پہلی مرتبہ انکشاف کر رہا ہوں، آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتائے گا۔ پاکستانی SSG نے ان کے اندر گھس کے، یعنی افغانستان کے جو ایریاز میں داخل ہو کے جو پاکستان کے نزدیک ٹھکانے بنے ہوئے تھے، ان کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی یعنی ہیزیٹیشن کے اور بغیر کسی گھبراہٹ کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ سینکڑوں دہشت گرد وہاں مارے گئے تھے۔ آپ کو پتا وہاں سے وہ 20 50 کی گنتی میں آیا کرتے تھے پاکستان کی وہ پوسٹوں پہ حملہ کرنے کے لیے، اور کئی ایسی جنگیں بھی ہوئی، کچھ ہوا۔ ان کا قلع کما اسی دور میں کیا گیا۔ گو کہ وہاں امریکن فورسز بھی تھیں، افغانستان کی اپنی فوج بھی تھی، انڈیا کی 7-8 ہزار فوجی اور جوان جو تھے انجینئرنگ کور کے چکر میں اور مختلف کورز میں وہاں پہ موجود تھے، لیکن پاکستان انٹیلیجنس نے، پاکستان SSG نے ان کو اندر گھس کے مارا۔ اور اس میں صرف یہ افغانی یا غیر ملکی سینٹرل ایشیا کے اور پاکستان کی وہ TTP والے دہشت گردی نہیں مارے گئے، میں یہ بھی آج آپ کو انکشاف کر رہا ہوں، اس میں درجنوں انڈینز مارے گئے تھے۔ را کے جو انسٹرکٹر تھے، جو ان حملوں کو کمانڈ کیا کرتے تھے، یہ پاکستان کے بارڈر کے اندر تک آ چکے ہیں۔ خیر، جنرل راحیل کا دور ختم ہوتا ہے تو اب جنرل باجوہ کا دور آتا ہے۔ جنرل باجوہ نے رد الفساد کے نام سے پھر جو آخری ان پہ جو ان کا کھونچا وہ لگایا ہے، تو ان کو مریا میٹ کر کے رکھ دیا، کیونکہ جنرل راحیل تو یہ ایریا صاف کرا گیا تھا نا ہمارا، جو ٹرائبل ایریا ہمارا تھا ادھر وزیرستان والا، جنوبی اور شمالی دونوں وزیرستانوں میں، تو جو رئی صحیح کثر تھی، یعنی بچہ کھچے جو تھے ان کو رد الفساد کے ذریعے کچلا جنرل باجوہ نے۔ جنرل باجوہ نے اب ایک نیا ایسا کام کیا جس کا میں بہت ہی معذرت کے ساتھ لنک آج کے دن سے جوڑ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ جنرل باجوہ نے جناب اس 1400 کلومیٹر ایریا میں باربڈ وائر لگوا کے باقاعدہ پوسٹیں قائم کر کے ادھر سے پینیٹریشن آلموسٹ زیرو کر دی۔ دہشت گرد تو ادھر سے آتے تھے نا افغان، اس پر بڑی چیخو پکار چلی۔ جتنی تکلیف اس پہ یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ہوئی، اور جو جماعت اسلامی کو، وہ تو خیر اللہ والے ہیں، ان کو پہ کیا ہم بات کر سکتے ہیں، وہ تو ممکن ہے کہ اچھے اس میں سینس میں ہو کے ہو، ظاہر ہے ان کا بھی وہاں اثر رسوخ ہے، تو شاید انہیں یہ بات پسند نہ ہو کہ آپس میں ملنا جلنا نہ ختم ہو گیا ہو۔ پر جنرل باجوہ نے جو باربڈ وائر لگایا نا، یہ تو ایسا کلیجے میں خنجر اتارا ہے نا اس نے ان ایجنسیوں کے جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، کہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن سے کپ کپاتے ہیں، کانپتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے جو کام کیے وہ تھیوریٹیکل نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے کمانڈرز کے ساتھ ایک لایا عمل طے کرتے تھے، اگلے دن اس پہ عمل شروع ہو جاتا تھا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ وہ شہر ہے ہمارا، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، لاہور میں ہر جمعے کی کو ایک دھماکہ ہوا کرتا تھا، جمعے کی نماز لوگ مسجدوں میں ڈر کے مارے جاتے نہیں تھے پڑھنے، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور وہاں ٹرائبل ایریا میں KPK میں تو جو لوگ دھماکوں میں شہید ہوتے تھے، ان کے جنازوں میں بھی دھماکے کرتے تھے یہ، کہ لوگ ان کا جنازہ خوف سے نہ پڑھیں۔ ایسا ہوا ہے،
انسانی جسموں کے ٹکڑے کر کے چوکوں میں رکھ دیے جاتے تھے، اور ساتھ ایک لکھا ہوتا تھا پرچہ کہ انہوں نے جی یہ غدار ہے، انہوں نے پاکستان کی فوج کو ہماری جاسوسی کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اتنے ظالم لوگ تھے یہ، جن سے ہماری جان اس بندے نے چھڑوائی ہے۔ جناب باجوہ جس نے پہلی مرتبہ یہ سازشی تھیوریوں سے اوپر اٹھ کے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے پہلے تو پورے ویسٹ کو اپنی سکلز کے ذریعے اپنا آپ منوایا، ان کے لوگ یعنی فرانس جرمنی سے جو لوگ اینٹی ٹیررسٹ تربیت حاصل کرتے تھے وہ پاکستان آرمی کے سے آگے کرتے تھے، انہوں نے یہ ٹوٹے ہوئے رابطے ہمارے جو ہم مشکوک ہو چکے تھے، یہ سعودی عرب سے، یہ دبئی سے، یہ ایران سے، یہ چین سے بحال کروائے۔ اتنی غلط فہمیاں چین اور ہمارے درمیان پیدا ہو چکی تھیں کہ چائنا بھی خاموش ہو گیا تھا، اور ادھر پاکستان کا تو ابھی اللہ ہی مالک ہے، آپ کو پتہ ہے، وزاداری میں بس تعلق تھا۔ اور ایران تو بالکل ہمیں اپنا نمبر 1 دشمن سمجھتا تھا۔ ایرانی جو پاسدارانہ انقلاب ہے پاکستان کے اندر گھس کے کارروائیاں کرتے تھے۔ یہ جناب باجوہ ہے جس نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی دیکھو جو پہلے ہو چکا، ہمارا کوئی لین دین نہیں، نہ ادھر سے کچھ ہوگا، اور اگر ادھر سے کچھ ہوا تو پھر اس کے لیے تیار رہنا۔ اس نے صاف زبان استعمال کی اور اس کو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھل لگا دی، روک دیا۔ اب یہ جو آپریشن تھے ان کے، اب وہ تو مرنے والی کیفیت میں آ چکے ہیں۔ آپ کو بتا دوں انڈیا کو آلموسٹ پاکستان نے بھگا دیا ہے افغانستان سے، طالبان کے ذریعے جو حکمت عملی بنائی گئی ہے، طالبان کے جو تعلقات ہیں پاکستان آرمی سے، ان کو استعمال کر جو حکمت عملی ہم نے بنائی ہے، وہیں سے نہیں وہ ایران سے بھی بھاگ گیا ہے۔ وہ چابہار کی جو بندرگاہ تھی نا وہ بن گئی، جو گوادر کے مقابلے میں بنا رہے تھے، وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ آج بتا دوں وہ دبئی سے بھی بھاگے گا، یہ لکھ لینا میری بات، قطر سے بھی بھاگے گا، جہاں جہاں پاکستان جائے گا انڈیا آگے بھاگے گا اس کے۔ انڈیا کے پاس اتنی سکلڈ آرمی نہیں ہے بھائی، ان کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے، ہمیں تو حالات و واقعات نے ٹرینڈ کر دیا نا۔ یہ میں نے آپ کو یہ جو مختصر انٹیلیجنس کا جو ہے پس منظر، اور جو اس وقت ہماری یہ سمجھے ہمارا پیش منظر اور پس منظر آپ جو بھی سمجھ لیں ہے، میں آپ سے بیان کر دیا ایمانداری سے۔ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں اس میں فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے، عدلیہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور بطور پاکستانی ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا رابطہ ہم سے باہر رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔